دنیا کی سب سے متنازع کتاب دی ایڈم اینڈ ایو میں یہ لکھا گیا کہ بہت جلد پوری دنیا میں ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے جو پوری دنیا کو غرق کر دے گا اور جس کے نتیجے میں دنیا سے انسانوں کا خاتمہ طے ہے۔ دنیا میں کئی لوگ اس پیشن گوئی کو سچ مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک یہ محض ایک من گڑت کہانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 50 سال پہلے لکھی اس کتاب میں یہ سب لکھنے کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے مذہبی کتابوں میں اس بارے میں کیا ذکر ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو اس دنیا کے اختتام کی وہ تمام باتیں شیئر کرنے والے ہیں جو مغربی معاشرے میں اور مذہبی کتابوں میں الگ الگ نظریے سے بیان ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ قرآن میں دنیا کے اختتام کا ذکر کیسے آیا، کیونکہ یہی ہماری اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ کتاب جس وقت چھپی تو اس وقت امریکی خفیہ اداروں کو اس کتاب میں موجود پیشن گوئیوں کا علم ہو چکا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب منظر عام پر آئے، اس لیے انہوں نے انتہائی مہارت سے اس کتاب کی اشاعت کو روک دیا۔ لیکن آخر کیوں؟ اس کا جواب اسی کتاب میں موجود ہے جسے 1966 میں امریکی ایئر فورس انجینئر چین تھامس نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں چین تھامس نے مستقبل میں بڑی تباہیوں کے پیچھے سائنسی وجوہات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان دنوں امریکہ اور روس کے درمیان شدید گرما گرمی کا ماحول بنا تھا اور امریکی خفیہ ادارے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں خوف پھیلے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کو بین کر دیا گیا۔ تھامس کے مطابق جتنے بھی مذاہب اور معاشروں میں بڑے بڑے سیلابوں کی کہانیوں کا ذکر ہے تو وہ محض کہانیاں نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، جو حقیقت بہت جلد ایک بار پھر اس دنیا میں خود کو دہرانے والی ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں طوفان نوح کا ذکر ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں ایک عظیم سیلاب کو بھیجا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں اور مختلف جانوروں کے جوڑوں کو بچایا گیا تاکہ یہ دنیا ایک نئے سرے سے دوبارہ آباد ہو سکے۔ اس سب کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جس میں بھی یہی سب کچھ ہے جو بائبل میں ہے۔ صرف طوفان نوح ہی نہیں بلکہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے جس میں پوری کی پوری سیولائزیشن سیلاب میں غرق ہو گئی، اور انہی واقعات پر تھامس نے تحقیق کا آغاز کیا اور ان تمام واقعات کے ادوار کو ملانے کی کوشش کی۔ تو تب اسے معلوم ہوا کہ موجودہ دور کے ماہرین کو دو ایسے سیولائزیشن کا پتہ چلا جو کسی بڑے سیلابی طوفان میں تباہ ہو گئے تھے۔ اس میں پہلی سیولائزیشن مشہور افسانوی شہر اٹلانٹس کی کھوج ہے، جس کے بارے میں مشہور فلاسفر پلیٹو یعنی افلاطون نے اپنی 2 کتابوں میں ذکر کیا تھا کہ ایسا ایک جدید شہر اٹلانٹس تھا جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اٹلانٹس کا شہر ایک جزیرے کے عین درمیان میں ایک دائرے کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے لوگ بہت طاقتور اور شریف النفس تھے اور یہ جزیرہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اس وقت ڈیزائن کرنا ناممکن تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر صرف کتابوں تک ہی محدود رہا۔ لیکن پھر 1965 میں کچھ ماہرین آثار قدیمہ نے اٹلانٹک اوشن سے کچھ فاصلے پر اسی طرح کا ایک سٹرکچر دریافت کر لیا۔ اسی کی کھوج میں انہیں زیر سمندر ایسے سٹرکچرز کا پتہ چلا جو اس شہر کی فرضی داستان کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کافی تھے۔ تھامس نے انہی کھوج کے ذریعے دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ ایسا ایک قدیم شہر موجود تھا جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس تہذیب کے انجام کے بارے میں تمام قدیم و جدید ماہرین کی رائے تقریباً یکساں ہے، یعنی شدید زلزلہ، آسمان سے برستی آگ اور ہیبت ناک سمندری موجیں یعنی سونامی ہی اس تہذیب کی تباہی کا سبب بنی۔ قدیم ماہرین کے مطابق آسمان سے آگ برسی تھی، جبکہ جدید ماہرین کی رائے میں وہاں آتش فشاں پٹ پڑا تھا، جس سے شدید گرم میگما جس سے لاوا بنتا ہے وہ ابل پڑا تھا۔ لیکن تھامس کے مطابق اس شہر کے سمندر میں غرق ہونے کی بڑی وجہ زمین کے بڑے بڑے حصوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا تھا، جسے تھیوری آف پول شفٹ کا نام دیا گیا۔
اس تھیوری کے مطابق ہماری دنیا اپنے مدار میں گھومتی ہے اور اس کی بے تحاشا رفتار کی وجہ سے اس پر موجود زمین اور سمندر سب اسی کے ساتھ گھومتے ہیں۔ تو جب اس رفتار میں بدلاؤ آئے گا تو تب ان سمندروں کا زمین کے ساتھ ٹکرانا ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس تھیوری کو سچ ثابت کرنا تومس کے لیے اس وقت ممکن نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر 1959 میں ایک اور تھیوری سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ زمین کے میگنیٹک پولز ریورس ہو سکتے ہیں۔ پھر 1968 میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں پہلے ایک ہی بر اعظم تھا جس کے ارد گرد سمندر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمین زلزلوں کی شدت سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے اور آج دنیا میں ٹوٹل 7 بر اعظم موجود ہیں۔ لیکن چین تومس سمیت ان تمام تھیوریز کو موجودہ سائنس کسی بھی نظریے سے حقیقت نہیں مانتی۔ لیکن ایک اور تھیوری ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا، اور وہ تھیوری ہے کہ جب زمین اپنے مدار میں گھومنا بند کر کے ریورس ڈائریکشن میں حرکت شروع کر دے۔ یہ ایسی تھیوری ہے جسے سائنس جھٹلا نہیں سکتا، اور سائنس کے مطابق زمین کی رفتار میں بدلاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ مستقبل میں زمین اپنے مدار پر مخالف سمت گھومے گی۔ نیچر جیو سائنس کی ایک لیٹسٹ ریسرچ میں ایک خبر چھپی جس میں سائنسدانوں نے اس بات کو غور سے اسٹڈی کیا کہ زمین کے کور یعنی مرکز سے زلزلے کا باعث بننے والی لہریں جب گزرتی ہیں تو زمین کا یہ مرکزی حصہ کتنی تیزی سے گھومتا ہے۔ جو انہوں نے معلوم کیا تو وہ یقیناً حیران کن اور غیر یقینی تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2009 سے زلزلوں کے ریکارڈ میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ زمین کا مرکزی حصہ یعنی کور کے گھومنے کی رفتار آخری حد تک رک چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ چند سالوں میں زمین گھومنا بند کر کے اچانک مخالف سمت گھومنا شروع کر دے گی۔ اب جب ایسا ہوگا تو لازمی طور پر سورج بھی مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اسلام میں یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ وہ بڑی نشانی ہے جس کا ذکر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال ذکر فرما دیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو برائیاں کرنے والا توبہ کر سکے، اور پھر دن کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو برائیاں کرنے والا توبہ کر سکے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سورج کے الٹی سمت یعنی مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کشش یعنی گریویٹیشن جس کی وجہ سے کائنات میں ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، جب اس میں تبدیلی واقع ہو جائے گی تو ان کی حرکت بھی اچانک تبدیل ہو جائے گی، اور اسی کے نتیجے میں بالآخر سب کچھ آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔